الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین واولادہ المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین۔ الحمد للہ علی ما انعم وَلَهُ الشُّكْرُ عَلَى مَا أَلْهَمَ وَالثَّنَاءُ بِمَا قَدَّمَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَالتَّحِيَّةُ وَالْإِكْرَامُ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا حَبِيبِنَا وَحَبِيبِ قُلُوبِنَا شَفِيعِنَا أَبِي الْقَاسِمِ محمد وآلہ الأطیبین الأطہرین الأجمدین الأمجدین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ واللعنۃ الدائمۃ علی منکری فضائلہم وغاصبی حقوقہم من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وکلامہ الحمید وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ آپ تمام حاضرین کی خدمت عالیہ میں عید اللہ الاکبر، اللہ کی سب سے بڑی عید، اس روئے زمین پر نہ ایسا دن آیا ہے نہ آئے گا۔ یہ مبالغہ نہیں ہے، یہ غلو نہیں ہے، یہ کوئی ہماری بنائی ہوئی بات نہیں ہے۔ کلام مقدس خداوند متعال کا کلام ہے۔ پروردگار عالمین نے اس دن کی انفرادیت، اس دن کا امتیاز، اس دن کی برتری، اس دن کو دوسرے ایام پر جو فضیلت، جو برتری، جو سبقت، جو انفرادیت حاصل ہے، مجھے یاد ہے 365 دن کے بعد بھی یاد ہے کہ پچھلے سال میں نے آپ کو خدمت میں اس دن کی عظمت کے حوالے سے سورہ مائدہ کی چند آیات کے ضمن میں عرض کیا تھا کہ اس دن جیسا کوئی دن نہیں ہے۔ دلیل یہ ہے، اشارہ کر دیتا ہوں، آپ متوجہ بھی ہیں، وہ گفتگو اگر ذہن میں آ گئی تو خوشی ہوگی، اور آپ متوجہ ہیں اس لیے زیادہ ضرورت نہیں یہاں رکنے کی۔ لیکن جو دعویٰ کیا کہ یہ دن تمام ایام سے برتر بھی ہے، بہتر بھی ہے، اور روئے زمین پر اس کائنات پر نہ ایسا دن آیا ہے نہ آئے گا، یہ دعویٰ ہے نا، دلیل دے رہا ہوں، اور دلیل بھی حدیث سے نہیں، آیت سے، روایت سے نہیں، اللہ کے کلام سے۔ پروردگار عالمین نے اس دن کی اہمیت کو خود واضح کیا ہے، پروردگار نے واضح کیا ہے۔ کن لفظوں میں؟ الیوم، یوم نہیں، الیوم۔
جب آپ عربی میں یوم کہتے ہیں نا، اس کا معنی ہوتا ہے دن. دن کا معنی کہ جن سے دن پر آپ کا حکم ہے. جنس کا معنی ہوتا ہے، میں نے کہا جی انسان انسان انسان، تو آپ کے ذہن میں کوئی خاص انسان تو نہیں آئے گا نا. لیکن آپ سب انسان اپنے آپ کو، اگر میں انسان کی عظمت بیان کروں انسان کہہ کر، تو سب اس کا مصداق ہیں یا نہیں ہے نا. چونکہ لفظ انسان جنس ہے جو سب پر بول رہے ہیں. اسی طرح جب کہا جائے نا یوم یا دن، یا آپ اپنی اصطلاح میں ہم کہہ دیتے ہیں یار دن ایک جیسے نہیں ہوتے، اس دن سے مراد آپ کی ہر دن ہوتا ہے، یہ گزرنے والے دن ہوتے ہیں. عربی میں جب یوم آ جائے تو اس یوم کا جب تک ساتھ کوئی قرینہ نہ ہو، اس یوم کا معنی دن ہے، یعنی بعنوان دن. لیکن جب اسی یوم پر الف لام آ جائے یا اس کی کسی کی طرف نسبت آ جائے، جس طرح یوم الدین ہے، تو دین سے مراد قیامت. چونکہ اس دن اللہ حساب و کتاب لے گا، یوم الدین سے مراد قیامت ہے، یوم سے نہیں، یوم الدین. دونوں ملا کے اس لیے اللہ نے کلام مقدس میں یہ نہیں کہا، اس آیت میں کہا الیوم. تو پہلی بات تو یہی ہے، جب پروردگار کہے الیوم تو عام دن نہیں، خاص ہے. پہلا جملہ کہہ رہا ہوں، جو دن اللہ کی نظر میں خاص ہو. نہیں توجہ فرمائی، جو دن پروردگار کی نظر میں خاص ہو، وہ دن کچھ ایسا ہوا ہے نا جو دوسرے دنوں میں نہیں ہوا، ورنہ خاص کیسے بنے گا. نہیں توجہ فرمائی. ہر انسان کی زندگی میں کچھ خاص دن ہوتے ہیں یا نہیں؟ تو وہ خاص دن اس لیے تھوڑے بنتے ہیں کہ وہ 16 گھنٹے کا دن ہے، دوسرا 10 گھنٹے کا دن ہے، نہیں. اس دن کوئی خاص ایسا کام ہوا ہوتا ہے جو ہماری زندگی سے مربوط ہوتا ہے. آسان کہہ دیتا ہوں کہ انسان کے گھر میں بیٹا پیدا ہو تو باپ کو وہ دن اس کے لیے عام دن ہے یا خاص؟ خاص ہے نا. اب میں نے شادی کی مثال نہیں دی چونکہ وہ خاص رہتا ہی نہیں. تو بندے کے لیے خاص دن وہی ہوتا ہے جس دن کوئی مناسبت ہو، اور وہ مناسبت انسان کو یاد رہے. ایسا ہی ہے نا بھئی، ہم جب کسی مناسبت کی وجہ سے کسی دن کو خاص کہتے ہیں، تو جب پروردگار کہے الیوم، میری طرف متوجہ رہیے گا، جب وہ پروردگار کہے الیوم تو پوری امت مسلمہ کو پہلا سوال یہ کرنا چاہیے، یا اللہ جس دن کو تو کہہ رہا ہے الیوم، بتا اس دن میں ہوا کیا ہے. بڑی مہربانی، آپ متوجہ ہو گئے. اب آپ سے اتنی آشنائی محبت کا ایک تعلق ہے، میرے مزاج سے آشنا ہے کہ بات اسی تناظر میں اور اسی طرح ہی کرتا ہوں، جو بات پہنچے خوشی ہوتی ہے. پہلا سوال ہمیں کرنا چاہیے نا، پروردگار تو نے کون سا دن ہے جسے الیوم کہا، اور اس دن ہوا کیا؟ توجہ رہے، بات ذہن میں ہے نا، آج کا دن عام دن نہیں، خاص دن ہے، اور اس کی خصوصیت میں نہیں بتا رہا، پروردگار بتا رہا ہے. الیوم پروردگار، یہ خاص دن ہے. اللہ نے کہا اس دن جو ہوا وہ سمجھو. کیا ہوا؟ قرآن الیوم یئس الذین کفروا، میں خود رک رہا ہوں، الیوم یئس الذین کفروا من دینکم. اللہ نے کہا آج وہ دن ہے، آج وہ دن ہے جب کافر تیرے دین سے نا امید ہو گئے. نہیں توجہ فرمائی، نہیں توجہ فرمائیں گے تو بات آپ تک پہنچے گی. اللہ کہہ رہے کافر تیرے دین سے نا امید ہو گئے. تو مصطفیٰ کا دین خدا کا دین ہے یا نہیں ہے نا؟ تو کافر نا امید ہوا، اس سے پہلے امیدوار تھا نا. بھائی امیدوار بندہ ہو تو نا امید ہوتا ہے نا. تو اگر پہلے امیدوار نہیں تھے تو آج نا امید ہونے کا معنی کیا؟ ایسے ہی ہے نا. تو نا امید ہوئے نا. اب جملہ کہوں
یہ جو اللہ نے کہا من دینکم، تیرے دین کی نسبت نا امید ہو گئے، میرے ساتھ بول کے بتائیے گا، کیا آدم سے لے کر خاتم تک سارے نبیوں کا دین ایک نہیں؟ ایک ہی ہے۔ دلیل دے دیتا ہوں تاکہ بات بغیر دلیل کے نہ رہے، کوئی میری خطابت نہ سمجھے۔ خطابت میں اور دلیل میں بعض اوقات فرق ہوتا ہے، چلے بات آگے تو کہہ دیتا ہوں۔ بعض اوقات خطیب خطابت میں نقطہ لگاتا ہے، نقطہ ہر جگہ دلیل نہیں بنتا۔ آپ اسے سن کے خوش ہو سکتے ہیں، نعرے بھی لگا سکتے ہیں، لیکن اسے دلیل کے طور پہ اگر بیان نہ کر سکیں، میری بات توجہ فرمائیے گا، اگر کسی خطیب کا نقطہ سن کے خوش ہو جاؤ، نعرے بھی لگا لو، لیکن وہ دلیل کے طور پہ بیان نہ کر سکو تو اسے نقطہ سمجھا کریں، دلیل نہیں۔ دلیل تب بنتی ہے کوئی بات جب اس کی بنیاد میں یا اللہ کا کلام ہو یا 12 کا کلام ہو، اس کی بنیاد یہ ہو، ورنہ نقطہ ہے، نقطہ میں لگاؤں کوئی لگائے، وہ نقطہ ہے، اسے نقطہ سمجھ کے بعض کا سن لیا کریں، خطابت کے تقاضے ہوتے ہیں۔ لیکن توجہ فرمائیں، جو بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ بات آپ تک پہنچ جائے، آپ نے میرا ساتھ دیا کہ تمام انبیاء کا دین دین اسلام تھا۔ دلیل ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ نے کہا میرے نزدیک اگر کوئی دین ہے، دین کا معنی ہوتا ہے نظام حیات، اب نہیں جاتا اس بحث میں، طویل ہے۔ دین کا معنی ہوتا ہے جس پر حیات کی بنیاد رکھی جائے، تو اللہ نے کہا میرے نزدیک اگر تمہارے لیے کوئی نظام حیات ہے، دین کا معنی یہ ہے، میرے نزدیک اگر تمہارے لیے کوئی نظام حیات ہے تو اسلام ہے۔ اور سنیں، صرف سرکار کا دین اسلام نہیں، یہ جو آپ کہتے ہیں نا عیسائی یہودی، یہ نام اللہ نے نہیں دیے، یہ لوگوں نے دیے ہیں۔ کسی نبی نے عیسائیت نہیں پہنچائی، کسی نبی نے یہودیت نہیں پہنچائی، ہر نبی نے اسلام پہنچایا ہے۔ چلیں اور بات تاکہ آپ کے ذہنوں میں کوئی خلش نہ رہے، وہ آیت پڑھ دیتا ہوں، ما کان یہودیا ولا نصرانیا بل کان حنیفا مسلما، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہے نا، کہ نہ وہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، کیا تھے؟ بل کان حنیفا مسلما، حنیف کا معنی پکے مسلمان، توجہ رہے۔ تو حضرت ابراہیم کو اللہ نے مسلمان کہا، حضرت یعقوب نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمِينَ، تم سوائے اسلام کے کسی دین کا انتخاب نہ کرنا۔ لو 2 آیتیں کافی ہیں، اور بھی بڑی آیات ہیں۔ سارے انبیاء کا دین اسلام، اور خدا اعلان کر رہا ہے کہ غدیر وہ دن ہے جب دشمن دین کافر نا امید ہو گیا۔ اب جملہ کہہ دوں، وہ دشمن دین جو آدم سے لے کر غدیر تک امیدوار تھا، وہ دن جو دشمن دین کو قیامت تک کے لیے نا امید کر دے، اسے غدیر کہتے ہیں، اسے غدیر کہتے ہیں۔ یار جو قیامت تک کے لیے ہر دشمن دین کو نا امید کر دے۔ لو اب جملہ کہہ رہا ہوں، اس سے پہلے دشمن نا امید نہیں تھا نا، امیدوار تھا نا۔ بھائی سننا، اگر آپ کی کوئی قیمتی شے ہو، دشمن مسلسل اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا رہے تو آپ کو خطرہ ہے یا نہیں؟ اور جب آپ خطرے میں ہوتے ہیں تو آپ مطمئن نہیں ہوتے، مضطرب ہوتے ہیں نا، اضطراب ہوتا ہے۔ جب آپ اس خطرے سے محفوظ ہو جائیں تو مطمئن ہو جاتے ہیں۔ نہیں توجہ فرما رہے۔ اب جملہ کہہ رہا ہوں، جو اللہ کے دین کو قیامت تک کے لیے محفوظ کر دے اسے غدیر کہتے ہیں۔ جو ہر دشمن دین سے دین کو بچانے کا، پھر جملہ کہہ رہا ہوں، وہ دن ہے غدیر جب اس دشمن دین کے مقابلے پہ اللہ اس دین کی حفاظت کے لیے جس نظام اور جس ہستی کا اعلان کرے اسے غدیر کہتے ہیں، اسے غدیر۔ اچھا ایک بات
ابھی تک معذرت چاہتا ہوں، یہ جملہ کہنے کی جسارت کر رہا ہوں، آپ متوجہ ہیں اس لیے، ابھی تک یہ عید غدیر، البتہ میں غدیر صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ورنہ تو عید ولایت ہے نا، عید ولایت ہے۔ یہ عید ولایت جس طرح ہم میں رائج ہونی چاہیے تھی اس طرح رائج ہوئی نہیں، معذرت چاہتا ہوں، یہ بات جسارت سمجھیں گے لیکن کہہ رہا ہوں۔ مثلا ہمیں 13 رجب کا زیادہ پتہ ہے، یار بولے تو صحیح، 13 رجب کا زیادہ معلوم ہے، 3 شعبان کا زیادہ معلوم ہے، ایسے ہی ہے نا؟ ہمارے اہل سنت برادران اور تشیع میں مشترکہ 17 ربیع الاول کا ہمیں زیادہ معلوم ہے، 12 ربیع الاول کا انہیں، ایسے ہی ہے نا؟ لیکن یہ 18 ذی الحج یعنی عید کے 8 دن بعد، 8ویں دن، یہ دن نہ ان کو جن کا غدیر سے رشتہ ہے یعنی دعویٰ کرتے ہیں انہیں، اور نہ دوسروں تک ابھی غدیر پہنچا ہی نہیں، ابھی یہ دن کی اہمیت اور دن کون سا ہے یہ بھی نہیں پہنچا، معذرت چاہتا ہوں۔ اور یہ سوال ہوگا، میں نے ایسے ہی نہیں کہا، لیں حدیث پڑھتا ہوں تاکہ آپ کو احساس ہو جائے اس دن کو زندہ رکھنا، اس دن کی اہمیت، اس دن کو منانا۔ اب منانے کا معنی یہ تھوڑا ہوتا ہے کہ آپ ضرور کوئی اہتمام کر کے یہ جشن کا اس طرح اہتمام و انتظام کریں، ہر انسان کی اپنی اپنی ایک حیثیت ہے۔ اہتمام سے مراد یہ ہے آپ اس دن ہر کوئی ایسا کام ضرور کرے جس سے اس کی غدیر سے وابستگی ثابت ہو جائے۔ نہیں، آپ نے توجہ نہیں فرمائی، نہیں آسان کر دوں، ہر انسان شیعہ ہے یا سنی 18 ذی الحج کو ایسا کام، ایسی خوشی، ایسی مناسبت، ایسا میسج ضرور کرے جس سے پتا چلے کہ غدیر سے اس کا تعلق ہے۔ اچھا چلیں اب لگے ہاتھ یہ بات بھی کہہ دوں اور ممبر سے کہہ دوں جنرل صاحب کی اجازت سے کہ پہلے ہمارا مقصد ہوتا تھا 18 ذی الحج کے بعد جو اتوار آئے گا، سنڈے آئے گا، تب کیا جائے یہ جشن، لیکن نہیں، گزشتہ سال بات ہوئی تو اس میں زیادہ یہ مناسب ہے ہم اس دن کی عظمت کو ظاہر کریں۔ اب اس سال تو سنڈے آ گیا، اب سنڈے آئے یا نہ آئے، کوئی دن بھی آئے، یہ جشن اس جگہ 18 کو ہی ہوگا انشاءاللہ بے فضل پروردگار، تا ظہور امام زمان اگر ہماری زندگی ہے، ہم نہ رہیں پھر بھی رہے گا۔ کیوں؟ چونکہ چاہتے ہیں کہ اس نام اور اس عنوان اور اس دن کی عظمت کو کم از کم جس قدر ہمارے استطاعت میں ہے ہم زندہ کریں۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ میں آپ کو پتہ ہے مجھے ممبر سے خوشامد کی عادت ہی نہیں ہے، مسئلہ ہی نہیں ہے وہ، لیکن بات کر رہا ہوں خدا کی قسم، یہ پروردگار کی سعادت ہے جو آپ مومنین کو اس علاقے کے نصیب ہو رہی ہے۔ جنرل صاحب کو یہ سعادت ہے جو نصیب ہو رہی ہے کہ سال کے اندر انہیں وہ دن منانے کی سعادت مل رہی ہے، اور اس میں سب پر سبقت لے رہے ہیں جس دن کے لیے ابھی میرے بھائی فرما رہے تھے 1,24,000 انبیاء کے سردار کو اللہ نے روکا ہے جس پیام کو سنانے کے لیے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ آپ تک وہ بات جو کہنا چاہ رہا ہوں آپ تک پہنچے کہ اس دن کی اہمیت مصطفیٰ سرکار دو عالم کی نظر میں کیا ہے۔ پھر انشاءاللہ غدیر کے حوالے سے کچھ گزارشات اور پھر آپ کی زحمت ختم کرتا ہوں، لیکن توجہ فرمائیں، اس دن کی عظمت، یہ عید اللہ الاکبر ہے، یہ باتیں روایتی انداز میں نہیں کی جا سکتی اور روایتی مجلسوں، روایتی جشن میں ہوتی بھی نہیں۔ چونکہ آپ میرے مزاج سے آشنا ہیں، میں خطابت نہیں کرتا، یعنی خطابت کے تقاضے اور خطابت کے وہ سارے اصول و ضوابط جانتا ہوں، لیکن جان بوجھ کے پورے نہیں کرتا۔ کیوں؟ چونکہ بات پہنچانا چاہتا ہوں، گفتگو بنانا نہیں چاہتا، آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ اگر آپ تک پہنچ گئی تو میرے آنے کا مقصد پورا ہے۔ اور معذرت چاہتا ہوں، میں سب کے جو بھی ذکر اہل بیت کرتا ہے میں ان کا خادم ہوں، لیکن ایک بات کہتا ہوں، میں مجلس ہو یا جشن،
مجلس سے مجلس نہیں بناتا کہ ایسی پڑھو کہ اگلی مجلس ملے، ایسا جشن پڑھو کہ اگلا ملے، نہ مجلس سے مجلس بناتا ہوں، نہ جشن سے جشن بناتا ہوں۔ چاہتا یہ ہوں کہ جو موقع ملا ہے ایسے پڑھوں کہ اگر آج بھی 12واں آ جائے تو مجھے شرمندگی نہ ہو۔ میرا آقا و مولا، میرا امام زمان اگر آ جائیں تو ہم ان کے حضور بھی یہ جشن کم از کم اگر وہ اجازت دیں، ان کی اجازت کے بغیر لب کشائی کی اجازت کہاں ہے؟ وہ مصطفیٰ کا جز ہے، ان کی موجودگی میں ان کی اجازت کے بغیر لب کشائی کیسے؟ لیکن اگر اجازت دیں تو ہم ان کے حضور بھی یہ کہہ سکیں۔ مجھے کسی نے پوچھا تھا، بلکہ میں جب 13 رجب 12-13 کی درمیانی شب گیا فیصل آباد، تو وہ منصور نقوی صاحب ہیں، انہوں نے بیٹھے ہوئے پوچھا قبلہ یہ جشن کیسا ہونا چاہیے کہ ہم یہ یقین کر لیں کہ قبول ہو گیا؟ اب میں نے کہا کہ میں یہ شورٹی تو نہیں دے سکتا، لیکن ایک بات کہتا ہوں، جشن ایسے منائیں کہ آقا و مولا اگر 12ویں نفس نفیس آ جائیں تو اس جشن میں آ جائیں۔ میں نے بات کہہ دی ہے، ایسا منائیں کہ آقا و مولا اس میں آ جائیں۔ بھائی سنو، برملا کہہ رہا ہوں، جہاں ان 12 کی مخالفت ہو، وہ کسی نام پہ کچھ بھی ہو، وہاں 12 نہیں آتے ہیں۔ میں بات ضرور کہوں گا، اگرچہ جشن ہے لیکن جشن کو تمام جہاز سے ہم نے ویسا بنانا ہے جیسا وہ چاہتے ہیں۔ اچھا مجھے بول کے بتائیے گا، ہم اپنی خوشی منائیں، اپنی میرے گھر میں، آپ کے گھر میں اپنی خوشی ہو، اپنی، مثلا ہمارے بیٹا، ہماری بیٹی، ہمارا بھائی، ہماری کوئی خوشی ہو، ہم اس خوشی کو جیسے چاہیں منا سکتے ہیں؟ نہیں نا۔ ہم نے کیسے منانی ہے؟ جیسے 12 چاہتے ہیں۔ آسان لفظوں میں بات کر رہا ہوں، خوشی کن کی ہے؟ ہماری، لیکن منانی ان کی مرضی سے ہے۔ نہیں، میری بات نہیں پہنچی بھائی۔ اپنی خوشی منانی ویسے ہے جیسے 12 چاہتے ہیں، تو جب مجھے اپنی خوشی میں اجازت نہیں ہے کہ میں جیسے جی چاہے مناؤں، تو ان کے نام پہ ہونے والے جشن میں یہ اجازت کیسے ہوگی؟ نہیں توجہ فرمائی۔ یاد رکھو، کوئی مجلس یا جشن عبادت تب بنے گی جب اپنی مرضی پہ 12 کی مرضی کو مسلط کر دو، غالب کر دو، ورنہ نہیں بنے گی۔ میری اپنی خوشی، اپنا دل جیسے چاہتا ہے میں منا لوں تو میری خوشی ہے، ان کی نہیں۔ ان کی خوشی تب ہے، ان کا غم تب ہے جب ویسے مناؤں جیسے وہ چاہتے ہیں۔ تو یہ بھی خیال کیجئے۔ اسی لیے ائمہ نے کہا ہمارا شیعہ وہ ہے جو ہماری خوشی میں خوش ہو۔ نہیں توجہ فرمائی، ہماری خوشی میں خوش ہو، یعنی کیا مراد؟ یعنی اپنی خوشی منا کے ہمارے نام نہ کرے، ویسے خوشی منائے جیسے ہم چاہتے ہیں، ویسے غم منائے جیسے ہم چاہتے ہیں۔ آج جشن ہے نا، 12 دن کے بعد محرم آ رہا ہے، ان دونوں میں اپنے آپ کو پابند کر لیں کہ ویسے منانا ہے جیسے وہ چاہتے ہیں، اور جب ان کی مرضی ہماری مرضیوں پر غالب آ جائے گی نا، پھر ہمیں کسی کی پرواہ نہیں ہوگی، چونکہ آپ کا راضی یا خوش ہونا اور میرا راضی یا خوش ہونا کوئی فائدہ نہیں دے گا، ان کا راضی ہونا فائدہ دے گا، ان کا راضی ہونا فائدہ دے گا۔ چلیں، بات تو وہ میرا فریضہ بھی ادا ہو گیا، درمیان میں بات کر لی، اب بات آپ تک جو پہنچانا چاہ رہا ہوں، یہ دن ہے کون سا دن، اور سرکار نے اس دن کے بارے میں کیا فرمایا؟ فرماتے ہیں وقد، یہ خطبہ ہے، خطبہ غدیریہ اسے کہا جاتا ہے۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے، کوشش آئندہ سال ہم اسی خطبہ غدیریہ کا ترجمہ اور عربی کے ساتھ ایک پمفلٹ کی شکل میں بنائیں گے، اور انشاءاللہ النور کمیونٹی سینٹر کی طرف سے آپ آنے والوں کو ہدیہ کریں گے۔
یہ خطبہ غدیریہ جو غدیر میں سرکار نے خطبہ دیا، بڑا طویل خطبہ ہے، اور ہماری معتبر کتابوں میں، بہار میں، معانی الاخبار میں، دوسری کتابوں میں موجود ہے۔ اس کا ایک جملہ پڑھ رہا ہوں، سرکار نے غدیر کے بارے میں کیا کہا اور ہمیں کیا کرنا ہے۔ سرکار نے فرمایا وَقَدْ بَلَّغْتُ مَا أُمِرْتُ بِتَبْلِيغِهِ حُجَّةً عَلَى كُلِّ حَاضِرٍ وَغَائِبٍ۔ کہتے ہیں وَقَدْ بَلَّغْتُ، میں نے پہنچا دیا، مَا أُمِرْتُ، جس کا مجھے حکم دیا گیا ہے، بے تبلیغ ہی، اس کی تبلیغ کے ساتھ میں نے پہنچا دیا۔ تو کیا ہو گیا؟ سرکار فرما رہے ہیں، سید الانبیاء فرماتے ہیں حجتاً علی کل حاضر و غائب، یہ پیام غدیر ہر اس شخص پر حجت ہے جو یہاں حاضر ہے غدیر میں، اس پر بھی، اور جو غائب ہے اس پر بھی۔ تھوڑی توجہ فرمائیں، یہ خطبہ عموماً سنایا نہیں جاتا اس طرح۔ علی کل حاضر و غائب، ہر حاضر پر، ہر غائب پر، یہ حجت ہے، دلیل ہے۔ حجت کہتے ہیں اسے جو دلیل بن سکے، اور جس کے آنے کے بعد آپ کے پاس کوئی بہانہ نہ رہے۔ حجت اسے کہتے ہیں جس کے ساتھ میرے اور آپ کے پاس کوئی بہانہ نہ رہے۔ توجہ فرمائیں، سرکار فرماتے ہیں میں نے اعلان غدیر کے ساتھ قیامت تک کے لیے اپنی پوری امت کے ہاتھ سے یہ بہانہ چھین لیا ہے کہ ہم گمراہ کیوں ہو رہے ہیں۔ میری بات پہ توجہ رہے گی۔ علی کل حاضر و غائب، اگلا جملہ عجیب جملہ ہے، عجیب جملہ ہے۔ فرماتے ہیں وَعَلَىٰ كُلِّ أَحَدٍ مِّمَّنْ شَهِدَ أَوْ لَمْ يَشْهَدْ۔ فرماتے ہیں یہ میرا پیام غدیر حجت ہے اس پر بھی جو یہاں سن رہا ہے، اور اس پر بھی جو نہیں سن رہا۔ یہ نہ سننے والوں کے نسبت کہنا یہ دلیل ہے۔ میری بات توجہ فرمائیں گے، سرکار کا فرمان پورا کر لوں تاکہ آپ بھی شامل ہو جائیں اور آپ کو یقین ہو جائے کہ غدیر منانا سعادت کیسے ہے۔ اگلا جملہ سرکار نے فرمایا یہ پیغام غدیر حجت ہے کس پر؟ جو یہاں حاضر ہیں ان پر بھی، جو غائب ہیں ان پر بھی، اور شاہدہ ممن شاہدہ اور لم یشہد، جو گواہی دے رہے ہیں ان پر بھی، جو گواہی نہیں دے رہے ان پر بھی۔ آگے فرماتے ہیں ولدا او لم یولد، کہتے ہیں اس بچے پر بھی یہ پیغام غدیر دلیل اور حجت بن گیا، جو بچہ دنیا میں آ گیا، اور ان پر بھی حجت ہے جو دنیا میں نہیں آیا۔ اللہ اکبر، جو پیدا ہو گیا ولدا او لم یولد، جو پیدا نہیں ہوا اس پر بھی یہ حجت ہے۔ آخری جملے سرکار کے فرماتے ہیں فَيُبَلِّغِ الْحَاضِرُ الْغَائِبَ، یہ ہے میرے اور آپ کے لیے، یہ ہے غدیر منانے کا مقصد۔ سرکار فرماتے ہیں فَيُبَلِّغِ الْحَاضِرُ الْغَائِبَ، جو یہاں حاضر ہیں، سرکار فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں جو میرے سامنے حاضر ہیں نا، تم سب کی ڈیوٹی لگا رہا ہوں ان تک پیغام غدیر پہنچانا جو غائب ہیں۔ نہیں توجہ فرما رہے، یہ ان تک پہنچانا جو غائب ہیں۔ توجہ، والوالد الولدہ الی یوم القیامہ۔ توجہ فرمائیں، کیا خوبصورت جملے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں حاضر پر واجب ہے غائب تک پہنچائے یہ پیام غدیر، اور باپ پر واجب ہے بیٹے تک پہنچائے۔ نہیں توجہ، الوالد ولدا، والد پر واجب ہے اپنے بیٹے تک پہنچائے۔ کہنا کیا چاہتا ہوں، سرکار کا یہ فرمان کہ پیام غدیر حاضر غائب تک پہنچائے، باپ بیٹے تک پہنچائے۔ لو بھائی، ہم غدیر کا یہ جشن منا کر آج سرکار کے خطبے کے مصداق بن گئے ہیں۔ آپ نے توجہ نہیں فرمائی۔ ہم نے پہلا کام یہ کیا کہ یہ جشن منا کر، یہ پیغام پہنچا کر ایک دوسرے تک، یہ سرکار کے خطبے کے مصداق بن گئے۔ اچھا جلدی میں جملہ کہوں گا، سرکار نے فرمایا بیٹا باپ تک پہنچائے،
یہ غدیر میں جو سن رہا ہے نا، باپ بیٹے تک پہنچائے، باپ بیٹے تک پہنچائے. اب وہی باپ اپنے بیٹے تک پہنچائے گا نا جس کا بیٹا اپنا ہو. نہیں توجہ فرمائے بھائی، یہ پیغام ہر باپ پہنچا ہی نہیں سکتا. یہ وہی باپ پہنچائے گا جس کا بیٹا اپنا ہوگا الی یوم القیامہ. اب آئیں، مجھے بتایا بھی گیا اور مجھے پتا بھی ہے، ہمارے اہل سنت برادران بھی تشریف لائے ہیں. میں معذرت چاہتا ہوں، ایک جملہ ضرور کہنا چاہتا ہوں. 18 ذی الحج 10 ہجری سرکار کا آخری حج ہے، آپ کی حیات طیبہ کا آخری حج ہے. سرکار حج فرما کر، حج کر کے، اور ایک بہت بڑا مجمع لے کر، اس مجمع کی تعداد ابھی شاہ صاحب فرما رہے تھے، مختلف روایات ہیں لیکن کم از کم اس کی تعداد ہے 1,20,000. کم از کم 1,20,000 کا مجمع، اور سرکار کی رفاقت میں. میں نے مظہر بھائی، یہ میں نے پڑھا ہے شیعہ سنی کتابوں میں، سرکار نے اس حج کے لیے جتنے مسلمان لوگ ہو چکے، 10 ہجری کہہ رہا ہوں نا، تو فتح مکہ بھی ہو گیا، مکہ بھی مسلمان، مکہ بھی مسلمان، مدینہ بھی مسلمان، یمن تک اسلام پہنچ گیا. ادھر سے وہ سارے علاقے، وہ طائف، وہ تبوک، سب مسلمان. توجہ فرمانا، سرکار نے باقاعدہ وفد بھیجے، وفد، اور کہا کہ ہر وہ شخص پر واجب ہے جو حج کی استطاعت رکھتا ہے کہ میرے ساتھ یہ حج ضرور کرے. آپ توجہ نہیں فرما رہے. سرکار نے بھیجے وفد اور کہا حج پہ آنا، سب کو جمع کیا. اور اگلی بات جو مجھے حیران کر گئی، آپ نے پڑھی ہو تو ٹھیک ہے، نہیں پڑھی تو واللہ یہ پہلو شاید پہلی دفعہ سنے. سرکار یہ جو مجمع لے کے چلے نا غدیر کی طرف، سننا، اس مجمع میں صرف باہر کو لوگوں کو لے کے نہیں چلے. سرکار نے خطبہ حجت الوداع جو مکے میں دیا، اس خطبے کے بعد حضرت ابوذر اور دوسرے صحابہ کو حکم دیا کہ صرف میرے ساتھ باہر سے آئے ہوئے لوگ نہ چلیں، مکے کے لوگ بھی جائیں. نہیں توجہ فرما رہے، مکے کے لوگ بھی میرے ساتھ جائیں. کب تک؟ کہا جب تک میں انہیں واپس مکے آنے کا حکم نہ دوں. میری بات پہ توجہ ہے. 1,20,000 شیعہ سنی بھائیوں، ایک لفظ کا ضامن ہوں. 1,20,000 کا مجمع لے کے چلے مصطفیٰ. چلے تھوڑا سا میرے ساتھ بھی ہو جائیں گے، اور ہم نے غدیر تک آنا ہے، اور پھر اس کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کرنی ہیں، مختلف پہلو، لیکن یہ پس منظر بیان کر رہا ہوں. پھر آیت کی طرف آتا ہوں. دن کی اہمیت آپ تک پہنچا دی، دن کی عظمت پہنچا دی. تیسرا مرحلہ، اس دن ہوا کیا؟ سرکار کتنے لوگوں کو لے کے چلے؟ اب لفظ لوگ کہہ رہا ہوں. 1,00,000. اچھا، یہ 1,20,000 کی تعداد کی عظمت بتاؤں، مجمع کی عظمت. میں نے اس مجمع پہ جب نظر کی تو اتنا عظیم مجمع نظر آیا، جسے دیکھا وہ مسلمان نظر آیا. نہیں توجہ فرمائی، مسلمان نظر آیا. نہیں، اس سے بھی آگے، جسے دیکھا حاجی نظر آیا. نہیں توجہ فرما رہے یار. بعض اوقات یہ عام مسلمان ہوتے ہیں، عام مسلمان، اللہ سب کو سعادت دے، جب تک وہ عام مسلمان ہے اس کے ساتھ لفظ حاجی نہیں لگتا. تو حاجی ایک اعزاز ہے یا نہیں ہے؟ نا اعزاز. پیغمبر نے ان حاجیوں اور نمازیوں اور صحابیوں کا مجمع اکٹھا کیا. نہیں توجہ فرما رہے. نہیں، کہنا کیا چاہتا ہوں، پیغمبر نے حاجیوں، نمازیوں، صحابیوں کا مجمع لیا اور لے کے میدان میں آ گئے. یا رسول اللہ، مکے میں اعلان کیوں نہیں کیا؟ کہا وہاں اعلان نہیں کروں گا، جملہ کہہ رہا ہوں، میدان میں اعلان کروں گا تاکہ تمہیں پتہ چل جائے میری نیابت کے مسئلے غاروں یا کسی گھر میں طے نہیں ہوں گے، میدان میں طے ہوگا. ہائے 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 ہائے. سرکار میدان، چٹیل میدان، اس جگہ کا نام ہے مقام جوحفہ. آپ غدیر غم کہتے ہیں،
غدیر خم تو وہ ایک پراپر جگہ ہے نا جہاں وہ چشمہ تھا، پوری جگہ مقام جوفا پہ جیسے ہی پہنچے، اب سرکار نے کہا رک جاؤ بھائی. روکا، کن کو روکا؟ جو حاجی ہیں، نمازی ہیں، صحابی ہیں. یار ایسا مجمع کسی نبی کو نہیں ملا. نہیں، میں نے بات کہہ دی ہے، آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی کو سینکڑوں میں مجمع ملے. اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی ملا تو ہزاروں میں ملا. کہہ دوں جملہ، پہلا مجمع ہے جو 1,00,000 سے بڑھ رہا ہے، اور مجمع بھی ایسا کہ حاجی، نمازی اور صحابی. اب جب مجمع ایسا تھا تو مجمع کا خطیب کیسا تھا؟ آئے ہائے، نہیں جملہ کہہ رہا ہوں، یہ دن خاص کیوں ہے؟ کہہ دوں جملہ، اللہ نے کہا اے میرا حبیب، اے میرا محبوب، اے یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، اے میرا محبوب، جیسا مجمع میں نے تجھے دیا، آدم سے عیسیٰ تک کسی کو ایسا مجمع نہ دیا. تو دن کا مجمع اتنا عظیم کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک کسی کو ایسا مجمع نہ ملا. اب اللہ نے مجمع کو خطاب کیا. اللہ نے کہا مجمع والو تم بھی خیال کرو، اگر میں نے مصطفیٰ کو تم جیسا مجمع دیا ہے تو سنو، جیسا خطیب تمہیں ملا ایسا کسی کو نہ ملا. نہیں، اب جملہ اسی وزن پہ کہہ دوں، اگر مجمع لاجواب ہے، بھائی میری بات سننا، اگر مجمع بے مثال ہے، لاجواب ہے، جس کی کوئی مثال نہیں ملتی، اگر خطیب ایسا ہے کہ جس جیسا کوئی خطیب نہیں، تو سوچو جب مجمع اور خطیب ایسا ہوگا تو جسے موضوع گفتگو بنائے گا وہ کیسا ہوگا؟ ہائے 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 ہائے. بہت شکریہ، جزاک اللہ. اگر مجمع ایسا ہے کہ کسی نبی کو نہ ملا، جملہ بدل رہا ہوں، اگر مجمع ایسا ہے کہ کسی نبی کو نہ ملا تو اس مجمع کو نبی بھی ایسا ملا جو کسی کو نہ ملا. لے شیعہ سنی بھائیو، اگر اتنا عظیم مجمع، اتنا منفرد مجمع، اتنا عظیم خطیب ہو تو سوچو جس کے بارے میں اعلان کرے وہ بھی عام نہیں ہوگا. نہیں، کہہ دیتا ہوں جملہ، اللہ نے کہا اے میرا حبیب تجھ جیسا خطیب کوئی نہیں، اس مجمع جیسا مجمع کوئی نہیں، اور جیسا وسیع تجھے دیا ایسا کائنات میں وسیع کوئی نہیں. مجمع ایسا، خطیب ایسا، موضوع ایسا. موضوع کیا؟ مصطفیٰ کو اللہ نے موضوع دیا. میں نے بات جلدی میں کہہ دی ہے، اللہ نے مصطفیٰ کو آج کے مجمع کے لیے جو موضوع دیا وہ موضوع کیا ہے؟ اچھا، سرکار نے، اب یہ باتیں آپ کے لیے نہیں کر رہا، یہ باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ باتیں یاد ہو جائیں. سرکار نے اس مجمع کو روکا اور یہاں منفرد کام کیا. وہ ممبر، وہ پلانوں کا ممبر بچپن سے سن رہے ہیں، اس پہ گئے. سرکار شروع میں ہی مولا علی کو نہیں لے گئے، سنیے گا، سرکار نے پہلے پورا ماحول بنایا. سرکار نے خطبہ شروع کیا اور خطبے میں، اب اس خطبے کے اقتباسا، سرکار نے پوچھا، مجمع سے پوچھا، میرے صحابیوں، میرے جانساروں، اے شمع رسالت کے پروانوں، مجھے بتاؤ میں نے تم تک دین پہنچایا؟ سب نے کہا قالوا بلا. کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ بھائی سننا، آپ نے پھر پوچھا دوسرا سوال، میں نے دین پہنچانے میں کوئی کوتاہی تو نہیں کی؟ سارے مجمع نے کہا نہیں یا رسول اللہ. سنیں، اس کے بعد کہا سنو، اللہ مولائی، اللہ میرا مولا ہے. یار جملہ تو سب سے بڑا یہی تھا، آپ نے توجہ ہی نہیں فرمائی، معذرت چاہتا ہوں. اللہ میرا مولا ہے. سرکار نے مولا علی کی ولایت کا ڈائریکٹ اعلان نہیں کیا، پہلے بتایا کہ علی کس کے تناظر میں، ردیف میں، کس جگہ مولا ہے.
آئے ہائے بھائی میں جو پڑھ رہا ہوں مستدرک امام حاکم نیشاپوری، ان کی کتاب ہے، بہت بڑے عظیم محدث، اہل سنت کے عظیم محدث، بڑے محدث، اس کے علاوہ اور بھی سینکڑوں کتابیں ہیں، اور انشاءاللہ اگر ضرورت پڑی تو محرم میں کتابوں کا نام بھی بتا دوں گا۔ لیکن ابھی اسی موضوع پر سرکار کے خطبے کا، سرکار نے فرمایا اللہ مولائی، اللہ میرا مولا ہے۔ یہی طے ہو گیا کہ مولا کا معنی آ کیا رہا ہے۔ ہم تھوڑے کہتے ہیں علی کو کس معنی میں مولا مانو، مصطفیٰ نے کہا پہلے طے کرو خدا کو کس معنی میں مان رہے ہو۔ اللہ میرا مولا ہے، سب نے کہا کیوں نہیں؟ اب کہا وَأَنَا مَوْلَاكُمْ، اور میں تمہارا مولا ہوں۔ اچھا بھئی توجہ فرمانا، بلا تشبیہ، صرف سمجھانے کے لیے۔ سرکار تھے بلندی پر، تو صحابہ نیچے تھے نا، سامنے، ایسے ہی تھا نا۔ اچھا جو ممبر پہ ہیں اور جو زیر ممبر ہیں، دو طرح کی شخصیات نا، ممبر پہ ہیں مصطفیٰ، زیر ممبر ہیں اصحاب مصطفیٰ۔ کوئی امتی اگر ہے سرکار کا، تو وہ شیعہ ہو یا سنی، وہ کبھی یہ سوچتا بھی ہے، کہنا تو دور کی بات، سوچتا بھی ہے کہ جو ممبر پہ ہیں اور جو زیر ممبر ہے برابر ہیں؟ اور اگر کوئی سوچے دائرہ دین سے خارج نا، چونکہ وہ جو ممبر پہ ہے اسے زیر ممبر جو اصحاب ہیں برابر کہہ رہا ہے۔ تو سرکار نے ممبر پہ جا کے بتایا نا، مجھ میں اور تم میں اتنا فرق ہے کہ میں تمہارا مولا ہوں، بتایا نا۔ اب اس کے بعد جو پڑھ رہا ہوں یہ کہانی نہیں، احادیث کے الفاظ۔ اس کے بعد علی کو اشارہ کیا، فرمایا یا علی ممبر پہ آؤ۔ نہیں، آپ نے بات پہنچی نہیں تو کہہ رہا ہوں، جو ممبر پہ تھے مصطفیٰ اور جو زیر ممبر تھے، جتنا فرق امت ان میں کر سکتی ہے کرے، مصطفیٰ میں اور زیر ممبر جو ہیں، جو ان میں کتنا فرق ذہن میں ہے کرو، جتنا فرق ہے کر لیا۔ اب کہتا ہوں بھئی جو زیر ممبر تھے سرکار کی نظر میں وہ سب ایک جیسے تھے، لیکن جو ان میں ان جیسا نہیں تھا، سرکار نے زیر ممبر سب کو دیکھا، جو آپس میں ایک جیسے تھے انہیں ممبر کے نیچے رہنے دیا، جو مصطفیٰ جیسا تھا اسے اوپر بلا لیا۔ میری بات تو پہنچ رہی ہے۔ ہم نہیں کہتے مصطفیٰ نے مرتضیٰ کو اپنے ساتھ کھڑا کیا۔ اب کہہ رہا ہوں جملہ، اب کہہ رہا ہوں عزیزو، جو جس جیسا تھا نا وہ اس کے ساتھ کھڑا ہے۔ اب مجھے نہیں پتا علی کس کس سے افضل ہیں، لیکن یہ پتا ہے مصطفیٰ نے مرتضیٰ کو الگ کر کے بتا دیا تم ایک جیسے ہو، یہ مجھ جیسا ہے۔ کہا اسے کبھی اپنے جیسا نہ کہنا۔ نہیں، اب چونکہ باتیں آ رہی ہیں ممبر پر اور لوگ بات کر رہے ہیں، سوشل میڈیا ہے، معذرت ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، تعصب سے نہیں، عقل و شعور سے سوچئے گا۔ میں نے پورا پس منظر اس لیے بیان کیا میرے اہل سنت بھائیوں تک یہ پورا واقعہ پہنچے۔ اگر اس واقعے کی تفصیل پڑھنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی کتاب پڑھ لیں، سیف جلی علی منکر ولایت علی، پڑھ لیں، ساری تفصیل ہے، سن لینا، میری بات سننا۔ سرکار نے 1,20,000 کے مجمع کو روکا، اور ہماری روایات کہتی ہیں 3 دن روکے رکھا، 3 دن روکے رکھا۔ ہمارے برادران کی روایت میں دن نہیں، لیکن کہا پورا دن لگ گیا، تو پورا دن لگ گیا تو رات تو وہیں رہ گئی نا۔ توجہ فرمانا، روکے رکھا روکے رکھا روکے رکھا۔ کیوں روکے رکھا؟ جب اعلان سنا دیا تھا، روایت کے الفاظ ہے، اعلان کیا۔ اب چونکہ وہ جملے جو سنتے رہتے ہیں میں وہ دہرانا بھی نہیں چاہتا تاکہ آگے بات بڑھے، آگے بڑھے۔ سرکار نے بلا تشبیہ پلانوں کا ممبر ہے، اوپر سرکار ہیں، مولا کائنات ساتھ ہیں، بھائی نے اشارہ آپ کی طرف فرما دیا۔ سرکار نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی،
یہ جملہ تو اب بچے بچے کو یاد ہو گیا نا، جس جس کا میں مولا اس کے علی مولا۔ سرکار نے سنایا 1,20,000 کا مجمع آ رہا ہے حج کر کے۔ اور سنیے گا، سرکار نے اس حدیث میں فرمایا تھا نا کہ یہ پیغام سب تک پہنچنا چاہیے، تو کیسے پہنچایا؟ اب میں کہہ رہا ہوں، نام لیتا ہوں۔ یہ جملے ہیں آیت اللہ جوادی عاملی کے، بڑے پیارے جملے۔ کہتے ہیں سرکار نے یہ اہتمام و انتظام کیا کیسے، پیغام پہنچانے کا گھر گھر انتظام کیسے کیا؟ الوی صاحب، سارے دوست معذرت چاہتا ہوں، آپ میرے ساتھ رہیں گے، گرمی کی شدت ہے لیکن آپ کی محبتیں، آپ کے چہروں سے مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ میرے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے؟ اس لیے آخر تک میرے ساتھ رہیں گے۔ سرکار نے روکا، اچھا بھائی یہ سارے حج کرنے آئے تھے، دیکھیں بعض کام ایسے ہوتے ہیں کہ ہم گھر سے نکلتے ہیں نا تو گھر والوں کو پتہ نہیں ہوتا کب آئیں گے، ایسے ہی ہے نا، بے لیٹ ہو سکتے ہیں، جلدی چونکہ کام ایسا ہے کہ جو معین نہیں، بتایا نہیں جا سکتا، بول کے بتائیے گا۔ لیکن اگر انسان حج پہ جائے تو گھر والوں کو بتائے بغیر چلا جاتا ہے؟ اہتمام سے جاتے ہیں نا، آج بھی اہتمام سے جاتے ہیں۔ حج کے دن معین ہے یا نہیں؟ بولیں، معین ہے۔ جب انسان حج سے واپس آ رہا ہوتا ہے آج تو فون ہے نا تو بتا دیتے ہیں آپ، لیکن اس زمانے میں کیا کرتے تھے؟ جو گھوڑے پہ جاتا تھا یا اونٹ پہ، جہاں سے وہ چلا ہے نا اس کے گھر والے، اس کے قبیلے کو پتا ہوتا تھا کتنے دن میں حج سے چلے گا تو یہاں پہنچ جائے گا۔ بات نہیں پہنچی۔ حج ختم ہونے کے بعد ہر قبیلے، ہر گھر، ہر گاؤں میں پتا ہے ہمارا حاجی جو چلا ہے تو اس دن گھر پہنچے گا۔ سننا، یہ حج کوئی عام حج نہیں تھا، یہ حج تھا سرکار کی رفاقت میں۔ سرکار دو عالم نے حج کے لیے بلایا، اب جو حج ہو سرکار کی رفاقت میں، بس بول کے بتانا۔ اب ہر گھر میں انتظار ہے یا نہیں؟ چونکہ حاجی بڑا عظیم، سرکار کی رفاقت میں ہر گھر میں انتظار ہے کہ آئے حاجی، آئے اس کا دیدار کریں اور پھر سرکار کے بارے میں باتیں کریں۔ آسان لفظوں میں بات کر رہا ہوں، ہر گھر میں انتظار ہے نا۔ تو اب حاجی اگر توجہ 10 11 12 ایسے ہی ہے نا، رمی جمرات کرتے تھے، تو اگر کوئی 13 کو 14 کو چلا ہے نا، چلا ہے تو وہ گھر والوں کو پتا ہے کہ 5 دن کا سفر ہے یا 7 دن کا سفر ہے یا 10 دن کا سفر ہے۔ بھائی توجہ رہے، ہر گھر میں پتا ہے ہمارا حاجی اس دن گھر پہنچے گا۔ جو وفد کی شکل میں وفد پورے گئے ہوئے ہیں، پوری آبادی کو اور گھر والوں کو انتظار ہے، کس کا؟ حاجی کا۔ ہر حاجی کا انتظار 10 ہجری۔ سرکار نے یہ مقام جوفا، یہ کون سی جگہ تھی؟ سننا، یہ باتیں اگر پہنچے تو پھر پتا چلتا ہے اہمیت غدیر کیا ہے۔ یہ جگہ وہ تھی جہاں سے ہر کوئی اپنے اپنے شہر کا رخ کرے گا۔ یعنی یوں سمجھے، میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں، جو دوست اسلام آباد گئے یوں سمجھ رہے ہیں 0 پوائنٹ ہے، یعنی یہاں سے آپ اپنے اپنے گھروں کو جانے کی راہ لیں گے۔ سنیے، اب ہر حاجی چلا اپنے معمول کے مطابق سرکار کے ساتھ، چلا 18 کو پہنچے، سرکار نے کہا رک جاؤ۔ 3 دن ہر حاجی کو روکا یا نہیں؟ بھائی روکنے کا اہتمام کر لیا تھا، سب کے پلانے لے لیے تو اب کوئی جا بھی نہیں سکتا۔ اور کتنے دن روکے رکھا؟ بول کے بتائیں۔ 3 دن۔ اچھا بولیے، ہر گھر میں انتظار تھا یا نہیں تھا؟ اب حاجی 1 دن لیٹ ہو گیا تو گھر والوں کی، قبیلے کی، آبادی کی پریشانی بڑھی یا نہیں؟ اگر دوسرا دن گزر گیا تو پریشانی اور بڑھ گئی نا، تیسرا دن گزر گیا پریشانی اور 3 دن کے بعد سرکار نے کہا اب جاؤ۔ اب ہر حاجی جب اپنے گھر پہنچا تو پہلا سوال یہ نہیں ہوا حج کیسا رہا، سوال یہ تھا لیٹ کیوں ہوا۔ آئے ہائے ہائے، بھائی چونکہ جو کام ہو گیا، دیر ہو گئی نا، تو دیر ہونے کا سبب ہر کوئی پوچھے گا۔ سننا، سرکار نے اس مقام پر 3 دن روک کر
اسی لیے روکا۔ ہر حاجی گھر جائے اور سوال ہو کیوں روکا تو حج بعد میں بیان کرے، غدیر کا پیغام پہلے سنائے۔ میری بات پہ توجہ ہے؟ سرکار نے فرمایا وہ باقی پیغام بعد میں پہنچے، حج کیسے ہوا، کہاں ہوا، کب ہوا، کہا نانا وہ حج کا قصہ بعد میں، پہلے بتاؤ دیر کیوں ہو گئی؟ تو دیر کا سبب بتانے میں ذکر علی بھی آئے گا، من کن تو مولا بھی آئے گا۔ میری بات پہ توجہ ہے؟ سرکار نے ایسا اہتمام و انتظام کر دیا، کہا ہر کسی تک یہ پیغام پہنچنا چاہیے کیونکہ پیغام ایسا ہے۔ اچھا اب ہمارا جو مطمع نظر، ہمارے سے مراد وہ لوگ جو غدیر کے پیغام سے یہ نتیجہ لیتے ہیں، یہ جو ابھی دے رہا ہوں، مجھے بتائیں پڑھے لکھے دوستو، ماشاءاللہ میں اب نہیں نام لیتا لیکن سب میرے لیے بہت محترم و واقعاً چیدہ مجمع ہے اور بڑے ذہین لوگ ہیں اور توجہ سے سماعت فرما رہے ہیں، مجھے خوشی ہو رہی ہے، کل بھی خوشی ہے۔ اب توجہ فرمانا، مجھے بتائیں ایک شخص سرکار جیسی ہستی، عقل کل، حج سے آتے ہوئے ایک میدان میں لوگوں کو روکے، 3 دن روکے رکھے اور روکنے کے بعد یہ سنائے کہ جس جس کا میں دوست اس کا یہ دوست، نہیں توجہ فرمائی؟ یار کوئی عقل مند یہ سوچے گا؟ نہیں بولیں تو صحیح۔ سرکار صرف یہ سنانا چاہتے تھے کہ علی سے محبت کرو۔ مولا کا معنی جنہوں نے محب کیا، ہمارا مؤدبانہ سوال ہے، سرکار کا اتنا اہتمام اور انتظام کرنے کا مقصد کیا تھا؟ توجہ نہیں ہے؟ کیا مقصد تھا؟ صرف یہ بتانا کہ علی سے محبت کرو؟ ایک دوست نے چند دن پہلے ایک میسج کیا، یہ پرسوں، کل یا پرسوں، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، اگر دیکھا ہے تو معذرت چاہتا ہوں چونکہ بڑی خوبصورت بات اس نے کہی اس میں۔ وہ کہتا ہے کہ میری ایک اپنے دوست سے گفتگو بھی غدیر پر آ گئی، وہ بضد تھا کہ یہ واقعہ سارا ٹھیک ہے بھی ایسے، لیکن سرکار نے یہ بتایا کہ علی سے محبت کرو۔ مولا کا معنی دوست ہے، محب ہے، توجہ کہ علی کو دوست رکھو، محب رکھو، محبوب رکھو، یہ بتایا ہے۔ وہ کہتے ہیں میں نے بہت گفتگو کی لیکن وہ نہ مانے، کہتے چپ ہو گیا، کھانا کھایا، کہتے دوست چلا گیا، کہتے جیسے ہی میں نے دیکھا نا 1 گھنٹہ گزر گیا ہے، اس کا سفر تھا 4 گھنٹے 3 گھنٹے 2 گھنٹے جتنا بھی، عرب کا ہے دوست، اس نے اردو میں ترجمہ ہوا ہے، کہتے اس نے کال کی، کہتے میں نے کال کی دوست کو تو دوست نے اٹھائی، میں نے کہا یار بڑا اہم کام ہے واپس آؤ، اس نے کہا یار میں 1 گھنٹہ سفر کر لیا ہے، انہوں نے کہا نہیں پھر بھی واپس آؤ، اس نے کہا کوئی بات ہے تو فون پہ بتاؤ، انہوں نے کہا نہیں فون پہ بتانے والے نہیں، گھر آؤ واپس آؤ۔ وہ کہتے ہیں میں بس سے اترا، بیٹھا اور واپس آیا، کہتے ہیں وہ جو دوست جنہیں چھوڑ کے گیا تھا وہ بھی وہاں تھے، یہ بھی تھا، جیسے ہی آیا میں نے کہا بتاؤ، کہنے لگے میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ میں تجھے محبت کرتا ہوں۔ نہیں توجہ فرمائی؟ اس نے کہا یار تو عجیب انسان ہے، مجھے اتنے بلا کر صرف یہ بتانا تھا؟ اس نے کہا اگر تجھے مجھ پہ غصہ آ رہا ہے تو سوچ اگر مصطفیٰ 3 دن روکے رکھے۔ ہائے 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 ہائے، سرکار یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ جو مجھے دوست رکھتا ہے علی کو دوست رکھے نا۔ اب کہوں جملہ، لو میں شیعہ منبر پہ کہہ رہا ہوں مجھے نہیں پتا علی کس معنی میں مولا ہیں، سمر بھائی میں کہہ رہا ہوں مجھے نہیں پتا علی کس معنی میں مولا ہیں، لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ میرا علی اسی معنی میں مولا ہیں جس معنی میں مصطفیٰ مولا ہے۔ پھر دہرا رہا ہوں جملہ، پھر دہرا رہا ہوں، مجھے نہیں پتا علی کو کس معنی میں مولا مان رہے ہیں مسلمان اور ماننا ہے، لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ علی کو اسی معنی میں مولا ماننا ہے جس معنی میں کملی والی سرکار کو مان رہے ہو، اور مجھے یہ بھی نہیں پتا علی کس کس کا مولا ہے۔ نہیں توجہ فرمائیے، مجھے نہیں پتا کہ علی کس کس کا مولا ہے۔
آپ جسے جسے جدا کرنا چاہتے ہیں کر لیں. نہیں توجہ فرمائی. بھئی آپ کہتے ہیں نا علی اس کے مولا نہیں ہے تو کہہ دو میں مان لوں گا, لیکن صرف علی کو نہیں. مجھے نہیں پتا علی کس کس کے مولا ہیں, لیکن یہ کہتا ہوں علی ہر اس کا مولا ہے جس کا مصطفیٰ مولا ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں. نہیں اب بول کے بتائیں, یا بول کے بتائیں, شیعہ سنی بھائی بول کے بتائیں. یہ ہمارے علماء, واعظین, خطبہ سب نے پڑھا ہے, اس لیے کہہ رہا ہوں. توجہ فرمائیں. اگر آدم سے عیسیٰ تک سارے نبی بلا تشبیہ یوں ہی تشریف فرماؤں, سرکار یوں منبر پہ ہوں اور کہیں پوچھیں کن سے انبیاء سے بتاؤ میں کس کس کا مولا ہوں, نہیں توجہ فرما رہے. آدم سے عیسیٰ تک ہر نبی کہے گا آپ میرے مولا ہیں. تو سنو, علی صرف امت مصطفیٰ کا مولا نہیں, علی آدم سے عیسیٰ تک ہر نبی کا مولا ہے. میں نہیں کہہ رہا یار, میں نہیں کہہ رہا, میری سرکار نے کہا, حبیب خدا نے کہا, محبوب خدا نے کہا. کیا فرمایا سرکار نے؟ یہ تھوڑا ہی فرمایا ہے کہ یہ علی مولا ہے. فرمایا من کن تو مولا ہو, جس کا میں مولا اس کے علی مولا. لو آخری جملہ اور آپ کی زحمت ختم. یہ پیغام ولایت سنایا سرکار سنا کے مدینے آ گئے. بتانا چاہ رہا ہوں مولا کس معنی میں تھے, علی کس معنی میں. سن لینا, کتاب کا نام ہے تفسیر ثعلبی. سرکار سنا کے مدینے آ گئے. نام لکھا ہے اس شخص کا حارث بن نعمان فہری. حارث بن نعمان فہری, نعمان کا بیٹا تھا, فہری قوم ہے. حارث بن نعمان فہری. اب میں اس کو صحابی نہیں کہتا, جو کہ صحابی یہ کام نہیں کرتا. سننا جو اس نے کیا, مدینے میں آیا, کہنے لگا کچھ لوگوں کو ملا, اب پتہ نہیں کنے ملا, کہنے لگا سرکار نے مقام غدیر پہ یہ فرمایا من کن تو مولا فہذا علی مولا. کہنے لگے ہاں. کہنے لگے تم نے مان لیا؟ کہتے کیا کرتے, سرکار نے روکا ہی ایسے تھا, اگر وہاں انکار کرتے تو اتنا بڑے مجمع کو پتہ چل جاتا. اچھا, کہنے لگا چلو اب دیکھو میں کیا کرتا ہوں, یہ میں کہہ رہا ہوں. اب یہ تھا منافق, اپنے دل میں ایک چال چلی. کیا چال؟ ابھی عرض کرتا ہوں. آیا مسجد نبوی میں, سرکار تشریف فرما ہے بلا تشبیہ. سرکار کو گستاخی کے ساتھ مخاطب ہوا, کہتا ہے یا محمد. سرکار نے سر اٹھایا, ہاں حارث. کہنے لگا آپ نے ایک خدا کا کلمہ پڑھوایا, ہم نے پڑھ لیا, اپنی نبوت منوائی, مان لی. 365 یا جتنے بھی ہمارے خداؤں کو کہا چھوڑ دو, چھوڑ دیا. تیرے ساتھ جہاد کیا, نمازیں پڑھی, روزے رکھے, سب کچھ کیا. کیا آپ راضی نہیں ہوئے؟ اور اب علی کو ہم پر مولا بنا دیا. اگر مولا کا معنی دوست تھا تو اسے کیا تکلیف تھی؟ میں نے تو جملہ کہہ دیا ہے, تو یہ کیوں اعتراض کر رہا ہے؟ پتہ چلا آج کے مسلمان نے مولا کا معنی دوست بنایا ہے, ان کے ذہنوں میں مولا کا معنی دوست نہیں تھا. واللہ نہیں تھا. اگر ہوتا تو یہ نہ کہتے. حارث بن نعمان فہری نام پھر لے رہا ہوں, مخاطب ہو کے یہ ساری گستاخی کر کے کہتا ہے یہ فعل من کا ام ربو کا, اپنی طرف سے علی کو بنایا ہے یا اللہ کے حکم سے؟ نہیں توجہ فرما رہے. یعنی کہنا یہ چاہ رہا تھا, پوچھنا چاہ رہا تھا یہ کس کی مرضی سے بنایا. سرکار نے بلا تشبیہ یوں اشارہ فرمایا, فرماتے اپنے رب کے حکم سے. اب یہ سرکار کو مخاطب نہیں ہوا. بھائی توجہ رہے بات پہ, آپ کو انشاءاللہ لطف آئے گا. سرکار کو مخاطب نہیں ہوا, آسمان کی طرف دیکھا, کہنے لگا ہے میرے اللہ اگر علی کو ہم پر مولا نبی نے تیرے حکم سے بنایا ہے تو مجھ پہ عذاب بھیج. نہیں, سوال یہ کر رہا ہوں, واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے, سوال یہ کر رہا ہوں بندہ جتنا بھی بہادر ہو موت سے ڈرتا ہے یا نہیں؟ یا ڈرتے ہیں نا. یہ چھوٹا سا وائرس, کرونا وائرس آیا تو کیا کچھ نہیں ہوا, ایسے ہی ہے نا بھائی. سب سے مشکل کام دنیا میں مجلس چھوڑنا ہے. ذاکرین خطبہ گھر بیٹھ گئے,
میرے ایک دوست تھے، میں نے کہا مجالس کا کیا ہے؟ کہتے ہیں جی زندہ رہے تو پڑھتے رہیں گے، اب مرنے کی کوئی نیت پہ تھوڑا ہی پڑھنا ہے۔ تو بندہ موت سے ڈرتا ہے نا، تو یہ تو منافق تھا، یہ بہادر تو تھا نہیں۔ اگر بہادر ہوتا تو منافقت کیوں کرتا؟ اگر اتنا بہادر ہوتا تو منافقت کیوں کرتا؟ تھا تو منافق، اور منافق بزدل ہوتا ہے۔ پھر اس کے اندر اتنی بہادری کیسے آ گئی؟ کہنے لگا عذاب بھیج۔ سننا میرے جملے نہیں، آیت اللہ وحید خراسانی، خدا ان کی زندگی دراز کرے، غدیر پر گفتگو کرتے ہوئے اس نقطے کو بیان کیا ہے۔ کہنے لگے اس کے دل میں ایک منافقت تھی، وہ کیا تھی؟ اس کے ذہن میں مکے کی آیات تھی۔ جب سرکار مکے میں تبلیغ کرتے تھے اور لوگ سرکار کی رسالت کو جھٹلاتے تھے، تکذیب کرتے تھے، جھٹلاتے تھے، تو ان پر عذاب نہیں آتا تھا۔ وہ کہنے لگے یہ اللہ کا بنایا کیسا ہے کہ ہم پر عذاب نہیں آتا، ہم اس کی رسالت کا انکار کر رہے ہیں۔ آیت اتری وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم۔ بھائی سننا، توجہ رہے، حکم خدا آیا میرا حبیب ان پر میں عذاب اس لیے نازل نہیں کرتا کہ تو ان میں ہے۔ یہ آیت ہے، روایت نہیں۔ تیری وجہ سے عذاب روک دیا، کیوں؟ چونکہ تو ہے عالمین کے لیے رحمت، یہی وجہ ہے نا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، تو ہے عالمین کے لیے رحمت۔ جیسے ہی میں عذاب کرنے کا ارادہ کرتا ہوں تیری رحمت سامنے آ جاتی ہے۔ نہیں توجہ فرما رہے، اس لیے یہ شکی ترین دشمن تیرے تجھے جھٹلاتے ہیں، تیری وجہ سے عذاب نہیں کرتا، تیری وجہ سے۔ سننا، اس کے ذہن میں تھا کہ یہ ہے پاس، میں مانگوں گا عذاب، عذاب آئے گا نہیں۔ جب عذاب نہیں آئے گا تو کہوں گا اگر حکم خدا ہوتا، نہیں توجہ فرما رہے، اگر حکم خدا ہوتا تو عذاب آ جاتا۔ دل میں یہ تھا، جیسے ہی مانگا اللہ نے عذاب بھیج دیا۔ میں نہیں کہہ رہا، شیعہ سنی دونوں روایتیں ہیں، دو طرح کا عذاب لکھا گیا۔ بھائی سننا، میں پوری تسلی اور حوصلے سے یہ بات سنانا چاہتا ہوں۔ دو طرح کا عذاب، ایک لکھا کہ پتھر آیا، سر میں پڑا، دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک یہ ہے کہ آگ کا شعلہ آیا، اسے لپیٹ میں لے لیا۔ دونوں طرح کے عذاب لکھے۔ یہ عذاب جب آیا تو یہ تھا کہاں؟ مدینے میں؟ مدینے میں بھی نہیں، صرف مسجد نبوی میں، اور سرکار پاس، اور عذاب آ گیا۔ آپ متوجہ نہیں ہیں، مدینے میں، مسجد نبوی میں، سرکار پاس اور عذاب آ گیا۔ اے پروردگار، ہماری جرت تو نہیں، لیکن تیرے ہر فعل میں حکمت ہے۔ میرے پروردگار، تو نے تو مکے میں کہا کہ عذاب نازل نہیں کرتا، تو ان میں ہے، آج کیوں عذاب نازل کر دیا؟ کہا اس لیے کیا کہ اس کی چال یہ تھی کہ غدیر کا پیغام مشکوک ہو جائے۔ آئے ہائے، کہا سننا، اب جملہ کہہ رہا ہوں، اللہ نے کہا جب تک نبوت کا انکار کرتے رہے میں نے عذاب نہیں بھیجا۔ کیوں؟ چونکہ یہ نبی مانے یا نہ مانے وہ نبی ثابت ہو گیا، اب نبوت ہو رہی ہے ختم، اور نبوت کی حفاظت کے نظام کا نام ہے ولایت۔ آئے ہائے، کہا اب قیامت تک پورے دین کی حفاظت ہوگی ولایت کے ذریعے۔ اللہ نے کہا اگر ولایت کا پیغام ہی مشکوک ہو گیا تو ختم نبوت کا معنی باقی نہیں رہے گا۔ آئے ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر، یا ہے واللہ، خدا کی قسم، جتنا میں نے اس کے بارے میں سوچا اور وجد آیا کاش آپ بھی پہنچ جائیں۔ اللہ نے کہا یہ غدیر کے پیغام اگر مشکوک ہو گیا تو صرف غدیر مشکوک نہیں ہوگا، پورا دین مشکوک ہو جائے گا، چونکہ حفاظت دین کا نام ہے ولایت۔ ولایت سننا، اللہ نے کہا میں نے عذاب بھیج دیا۔ یا اللہ، تو نے عذاب بھیج دیا اور مصطفیٰ پاس ہیں۔ کہا تاکہ قیامت تک دو مسئلے حل ہو جائیں۔ بھائی آخری جملہ، دونوں مسئلے حل ہو جائیں۔ کیا کیا؟ کہا ایک مسئلہ یہ حل ہو جائے کہ یہ حکم خدا تھا،
علی کی ولایت کا اعلان مصطفیٰ نے نہیں کیا، خدا نے کیا ہے۔ اس کا کلام تھا، مصطفیٰ کی زبان تھی۔ اللہ نے کہا ایک تو غدیر کی تائید ہو گئی اس کو عذاب کر کے، دوسرا میں نے منکر ولایت پر عذاب کر کے قیامت تک تمہیں سمجھا دیا، جو جو ولایت کا انکار کرے گا اسے مصطفیٰ کی رحمت کے دائرے سے نکال دوں گا۔ یا اسے اس غدیر کا جو انکار کرے گا اسے رسول کی رحمت کے دائرے سے وہ جہاں بھی ہو جل جائے گا، وہ عذاب سے نہیں بچ سکتا۔ کیوں؟ چونکہ حفاظت دین کا نام ہے ولایت۔ سننا، اب آپ سے ایک جملہ ضرور کہتا ہوں۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے اللہ ولی الذین آمنوا۔ آپ آیت الکرسی پڑھتے ہیں، اس سے اگلی آیت ہے، اگلی یاد ہوگی جو آیت الکرسی آخر تک پڑھتے ہیں، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے ان کا جو ایمان لائے۔ اللہ ولی ہے کن کا؟ اہل ایمان کا۔ بس نہ، اللہ نے کہا دنیا میں ولایتیں دو ہی ہیں۔ یہاں ولایت کا معنی حاکمیت، سرپرستی۔ اللہ نے کہا حاکم دو ہیں، یا اللہ یا کون؟ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت۔ بھائی سننا، نتیجہ دے رہا ہوں۔ ایک ولی اللہ، ایک اس کے مقابلے پہ طاغوت۔ اللہ کی ولایت کے مقابلے پہ کس کی ولایت ہے؟ طاغوت کی۔ اللہ کہتا ہے یا حاکم مجھے مانو گے، اگر مجھے نہیں مانو گے نا پھر طاغوت کو ہی مانو گے۔ توجہ ہے، پڑھے لکھے دوست ہیں، بات کہہ رہا ہوں۔ یا اللہ ولی ہے یا طاغوت ولی ہے، دو ہی ولی ہیں۔ اچھا، اللہ کی ولایت ہم پر جو نافذ ہوگی، آسان لفظوں میں، سادہ لفظوں میں بات کر رہا ہوں، یہ ایک الگ تقریر ہے پورے گھنٹے کی، توجہ فرمائیں۔ اللہ ولی اللہ ولی ہے، اب بول کے بتائیں اللہ کی ولایت ہم پہ جب نافذ ہوتی ہے اللہ خود آتا ہے؟ نہیں نا، خود آیا اللہ؟ تو کن کے ذریعے ہوئی؟ آدم سے لے کر خاتم تک، ابھی آسان لفظوں میں بات کر رہا ہوں۔ بتائیں یہ 1,24,000 نبی اور ان میں اولے العزم نبی، یہ سارے اللہ کے ولی تھے یا نہیں؟ بولے تو صحیح یار۔ ان کی ولایت کس کی ولایت تھی؟ تاکہ میرے ساتھ ہو جائیں، ان کی ولایت کس کی ولایت تھی؟ اللہ کی۔ اچھا، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ نے کہا میں مومنوں کا ولی ہوں، میں انہیں ظلمات یعنی گمراہی سے نکال کر ہدایت کی طرف لاتا ہوں۔ اللہ کے مقابلے پہ ولایت ہے کن کی؟ والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت۔ اللہ نے کہا جو میری ولایت سے نکلتا ہے نا اس کے کئی ولی بن جاتے ہیں طاغوت کی شکل میں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ نور سے نکال کے ظلمات میں لے جاتے ہیں۔ تو بس پتہ چل گیا ولایتیں ہیں دو، ایک اللہ کی ایک طاغوت کی۔ اب بولیے گا اللہ کی ولایت جب ہم پہ نافذ ہوگی، نافذ تو ان انبیاء کے ذریعے ہوگی نا، ایسا ہی ہے نا؟ اچھا، سرکار تک تو سارے مانتے ہو کہ اللہ کی ولایت نبیوں میں چلتی رہی، بتاؤ سرکار کے بعد اللہ کی ولایت کہاں گئی؟ کاش بات پہنچ جائے۔ ہمیں ہمارا مؤدبانہ سوال ہے، سرکار کے بعد میں اللہ کی ولایت میں رہوں یا طاغوت کی؟ اللہ کی ولایت میں رہوں گا تو ہدایت پاؤں گا۔ مجھے بتاؤ وہ اللہ کی ولایت مصطفیٰ کے بعد کسے ملی؟ پھر وہی حدیث پڑھو۔ اسی لیے سرکار نے کہا من کنت مولا فہذا علی، یعنی فرمایا آج تک اللہ کا ولی میں تھا، اب میرے بعد علی ہے اللہ کا ولی۔ نہیں، جملہ بدل دیتا ہوں، علی کی ولایت اللہ کی ولایت کا مظہر ہے۔ مظہر کہتے ہیں جس میں ظہور ہو، یعنی جس طرح نبیوں میں اللہ کی ولایت کا ظہور ہوتا رہا، سرکار کے بعد
اسی اللہ کی ولایت کا ظہور ہوا علی میں. آسان لفظوں میں بات کر دی. علی کے بعد یہ 11 اللہ کے ولی، اللہ کی ولایت کے مظہر. اچھا بول کے بتائیے گا، جسارت ہے بول کے بتائیے گا، اللہ کی ولایت کے مقابلے پہ کس کی ولایت میں نے ذکر کی؟ طاغوت کی. علی تو اللہ کا ولی ثابت ہو گئے غدیر میں. اب جب علی ہے اللہ کا ولی تو اب علی کے مقابلے پہ آنے والا اللہ کا ولی نہیں. نہیں توجہ فرمائے. ہم یہی کہتے ہیں جو جو ان 12 کے مقابلے پہ جہاں آئے وہ اللہ کا ولی نہیں، وہ شیطان کا ولی ہے. وہ اللہ کا ولی نہیں، وہ شیطان کا ولی ہے، چونکہ یہ ہے اللہ کے ولی. اچھا اس ولایت کا معنی یہ ہے ان کی ہم پر سرپرستی ہے. ولایت ہوتی یہ ہے کہ کسی کی سرپرستی کو قبول کر لو. بس 1 گھنٹہ 10 منٹ ہوگی گفتگو بہت ہے. توجہ فرمائیں، توجہ فرمائیں کہ اللہ کی ولایت، اسی اللہ کی ولایت 12 میں. سنیے گا نتیجہ سنیے گا تاکہ آپ تک بات ایک میرا شرعی فریضہ بھی ادا ہو جائے. اللہ کی ولایت 12 میں. کسی کو جب ولی مانتے ہو نا، ولی حاکم کے معنی میں، وہ اس وقت تک ہوتا ہی نہیں جب تک اس کی اطاعت نہ کی جائے. آپ جس کا حکم مان رہے ہیں وہی آپ کا ولی ہے. بات تو اب میں نے کہنی ہے. جس کا حکم مان رہے ہیں وہی آپ کا ولی ہے. برملا کہہ رہا ہوں، آسان کر دوں. اذان ہوئی نا، اذان. یہ اذان اعلان ہے کہ اللہ کی ولایت میں آؤ. باتیں ذرا آپ کو تلخ لگ رہی ہیں، جشن پہ بلا کے اب باتیں ایسی کر رہا ہوں تو یہ تو کرنی ہے. اذان ہوئی تو اللہ بلا رہا ہے آؤ میری ولایت میں آؤ. اب اگر میں اذان سن کے نہیں گیا نا تو سن لیں، وہ جو بیٹھے ہوئے ہو اب اللہ کی ولایت میں نہیں. رمضان آ گیا، آپ پر روزہ مجھ پر فرض اور شرائط روزہ بھی پورے. اب جس دن روزہ نہیں رکھا اللہ کی ولایت میں نہیں. توجہ فرما رہے ہیں. گناہ کر رہے ہو تو جب گناہ کر رہے ہو علی کی ولایت میں نہیں. خدا کی قسم علی کی ولایت میں نہیں، شیطان کی ولایت میں. چونکہ اس کا حکم مان رہے ہو، علی کا حکم تھوڑے ہم مان رہے ہیں جب گناہ کر رہے ہیں. یہ ولایت توجہ فرمانا، یہ ولایت جو غدیر میں اعلان ہوئی یہ پڑھنے والی نہیں ماننے والی ہے. اس کو قبول کرنا ہے، قبول کرنا ہے، یعنی اسے اپنے وجود پہ نافذ کرنا ہے. کیا معنی؟ اپنی ہر مرضی ختم کر کے علی کو اپنی مرضیوں کا مالک بناؤ تو غدیری بن جاؤ گے. اور غدیر میں علی کی فضیلت کا اعلان نہیں ہوا، غدیر میں مولا علی کے منصب کا اعلان ہوا ہے. انشاءاللہ محرم الحرام کے ایام میں 12 سے 1 انشاءاللہ وقت ہے اور آپ کی خدمت میں ہوں گے جو دوست تشریف لائیں گے. انشاءاللہ اس دفعہ موضوع گفتگو ہے شیعہ اور شیعت. محرم میں میرا موضوع ہوگا شیعہ اور شیعت. شیعہ کسے کہتے ہیں، شیعت کیا ہے، یہ انشاءاللہ موضوع ہوگا. خداوند متعال آپ تمام حاضرین کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. خدایا تجھے 18 ذی الحج اس عید اللہ الاکبر، اس عظیم ترین دن کا واسطہ ہم سب کو حقیقت ولایت کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرما. خدایا ہمیں اپنے وجود پہ تیری اور تیرے اولیاء کی ولایت کو نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما. خدایا ہمیں طاغوت، ہمیں شیطان، ہمیں نفسانی خواہشات، یہ سارے طاغوت کے مظہر ہیں. خدایا اس ولایتوں سے نکال کر ہمیں علی کی ولایت کے سائے میں جا کر علی والا بننے کی توفیق عطا فرما. خدایا غدیر کا وارث میرا امام، میرا آقا، میرا مولا پردہ غیبت میں ہیں. خدایا اس غدیری نظام کو نافذ کریں گے جس سے دنیا نے منہ موڑا. خدایا ان کی غیبت میں ہمیں ان کے منتظر بننے کی توفیق عطا فرما. خدایا مومنین میں، مسلمین میں، شیعہ سنی بھائیوں میں اتحاد و اتفاق، ہم دلی، ہم نشینی قائم فرما.
خدایا جو شیعہ سنی میں اختلاف ڈالنا چاہتے ہیں انہیں نیست و نابود فرما، خدایا ناصبیت، خارجیت، یزیدیت، دشمنان اہل بیت جہاں جہاں جس نام و عنوان سے ہیں خدایا ان کو نیست و نابود فرما، خدایا ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ میرے پروردگار عید اللہ الاکبر ہے، تجھے اس عید اکبر کا واسطہ ہمارے انتہائی محترم جنرل صاحب، ان کے برادران، ان کے بیٹے، ان کی اولاد، ان کے اہل و عیال جو بڑی محبت سے اس جشن اور عشرہ محرم اور تمام مناسبتوں کو پورے خلوص سے منعقد کرتے ہیں، خدایا ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ اس جشن کے صدقے میں اس آبادی کے تمام مرحومین بالعموم اور جنرل صاحب کے عزیز و اقارب کے مرحومین بالخصوص اس عید اکبر کے صدقے میں ان کی مغفرت فرما، انہیں امیر المومنین کی شفاعت ان کے شامل حال فرما۔ خدایا بحق محمد و آل محمد خدمت دین کے لیے یہ ادارہ انہوں نے قائم کیا ہے، خدایا اس ادارے کو دن دگنی اور رات چگنی ترقی عطا فرما۔ خدایا آل محمد کے صدقے میں ہم سب پہ اپنی رحمتیں نازل فرما، حاضرین میں جن کی جو حاجات ہیں اس دن کے صدقے میں ان حاجات کو شرف قبولیت عطا فرما۔ خدایا اس آفت آسمانی کرونا وائرس سے تمام مظلومین، مستضعفین، تمام مسلمین، تمام انسانوں بے گناہوں کو نجات عطا فرما۔ خدایا جو مریض ہیں انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ خدایا جو اس مرض میں دنیا سے چلے گئے خدایا ان پہ اپنی رحمتیں نازل فرما۔ آپ تمام مرحومین کو سامنے رکھتے ہوئے، جنرل صاحب کے تمام مرحومین کو سامنے رکھتے ہوئے، چونکہ روز عید ہے، قبولیت دعا ہے، مرحومین کو فراموش نہیں کرنا چاہیے، ان سب کی بلندی درجات کے لیے ایک سورہ فاتحہ۔